बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सेकंड से लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन, क्लियरिंग इन द स्काई। ये एक स्टोरी है जो नेचर, रिस्पेक्ट, विल पावर, कुदरत की दी हुई नेमतों को सराहने की और उम्मीद की बेहतरीन मिसाल है। इस लेसन से अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को हिम्मत दी है और लगन दी है। थैंक्स टू राइटर जेस स्टुअर्ट, जिन्होंने नेचर के इतना करीब होके लिखा है, आपको लगेगा आप इस लेसन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। स्पेशली जिन बच्चों ने गांव में बचपन गुजारा है या मिट्टी में खेला हो, मिट्टी को टच किया हो, पौधों को उगते हुए देखा हो, वो इस लेसन को बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो इमेजिन करें, इन्जॉय करें, लर्निंग इंशाल्लाह हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द वे जैस, ये रास्ता है जैस। इसमें जैस जो है वो बेटा है। पूरे के पूरे लेसन में सिर्फ बेटे और बाप के दरमियान में गुफ्तगू है। ये कहीं जा रही हैं बहुत प्यारी जगह पे। तो क्या कहता है, दिस इज़ द वे जैस, जैस ये वो रास्ता है। सेड माय फादर, मेरे अब्बा जान ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली, नीचे जो गहरी वादी है उसकी तरफ। बेलोवास, जो नीचे है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखी। इज़ंट, अब बेटा आगे से क्या कहते हैं, इज़ंट इट टू हार्ड फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, ये बहुत गर्मी नहीं है आपके लिए वॉक करने के लिए या चलने के लिए। आई वाइब्ड, वाइब्ड वाइपर से क्या करते हैं, स्वाइप करते हैं। आप पानी को इकट्ठा करके साथ बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पे वाइप क्या है, आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, स्वेट पसीना, फ्रॉम माई फेस टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज। स्टिंग का मतलब होता है चुभन, डंग को भी स्टिंग कहते हैं, भीड़ वगैरह के डंग को। तो जो बेटा है, मतलब इतनी गर्मी है जहाँ पे ये खड़े हैं, बेटा जो है वो अपने माथे से जो पसीने नदियों की तरह बह रहा है उसको साफ़ करता है ताकि वो उसकी आंखों में जाके चुभन पैदा ना करे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो हिम, बेटा खुद की सिचुएशन बता रहा है। कहता है मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं था जाना चाहता। आई हैड जस्ट फिनिश वॉकिंग ए हाफ माइल, अभी मैंने आधा मील सफ़र किया था अप हिल, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए। फ्राम माई होम टू हिज, घर से लेके यहाँ तक। आई हैड कैरीड ए बास्केट ऑफ डिशेस टू माम, मैंने अम्मी जान को डिशेस की बास्केट जो थी वो देनी थी। देर वर टू स्लिप्स इन द रोड, रोड पर बहुत ज़्यादा फिसलन थी। एंड आई couldn't ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार भी ड्राइव ना कर सका। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी है, ये कितनी गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड, शेड मतलब साए में गर्मी थोड़ी कम होती है, डायरेक्ट आप सन रेज के नीचे आ जाओ तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो शेड में 97 जो था वो टेम्परेचर था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, मैं जानता था जनवरी से लेकर अप्रैल तक। माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे अब्बा जान इन चंद महीनों में 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, उन डॉक्टर्स में से एक ने उन्हें बताया था, नॉट टू वॉक, वॉक भी ना करें द लेंथ ऑफ ए सिटी ब्लॉक, एक सिटी ब्लॉक के साइड पर जितनी जगह होती है ना उसके जितनी वॉक भी ना करें। ही टोल्ड माई फादर, उन्होंने मेरे अब्बा जान को बताया था, टू गेट अ टैक्सी, कि एक टैक्सी ले, टू टेक हिम होम, इवन यहाँ तक कि घर जाने के लिए भी। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन्स, लेकिन मेरे अब्बा जान ने घर से लेकर माउंटेन पे जाने तक 5 मील का रास्ता जो है वो तय करते। एंड टोल्ड मॉम, और माँ अम्मी जान को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, 40 साल पहले, ए डॉक्टर हैड टोल्ड हिम, एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था, द सेम थिंग, यही बात। कौन सी बात, कि ना चले। एंड ही हैड लिव्ड, और लेकिन वो ज़िंदा रहे, टू रेज, के परवान चढ़ाएं, अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों का ख़ानदान। ही हैड डन एज मच वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उन्होंने इन सालों में इतना ही काम किया था जितना एक आम आदमी करता है।
ابھی تک سٹوری میں کیا ہوا ہے کہ جو فادر ہیں اس کا مطلب وہ کبھی بیمار تھے، انہیں پر ہیپس ہارٹ کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ آپ نے بالکل بھی چلنا نہیں ہے، ادروائز آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ابا جان لیکن ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہے. وہ کیا کر رہے ہیں، پہاڑی پر جس سے نوجوان بیٹے سے بھی نہیں چڑھا جا رہا، وہ اتنی اوپر آسانیوں سے جا رہے ہیں. آئی کوڈ ناٹ پروٹیسٹ ٹو ہیم نو، کہتے ہیں میں ان سے احتجاج نہیں کر سکا. پیرنٹس کو پتہ ہے وہ بندہ کیسے کہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا. ہی میڈ اپ ہز مائنڈ، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا. میڈ اپ ہز مائنڈ مطلب پکا اپنے مائنڈ کو ریڈی کر لیا تھا. وین ہی میڈ اپ ہز مائنڈ، جب وہ اپنا مائنڈ بنا لیتے ٹو ڈو اے تھنگ، کوئی کام کرنے کے لیے، ہی وڈ ڈو اٹ اف ہی ہیڈ ٹو کرال، وہ کرتے اگر انہیں کرال ہی کرنا پڑتا. کرال مطلب رینگنا پڑتا. ہی ڈیڈنٹ کیئر، انہوں نے کبھی اس بات کی کیئر نہیں کی. اف اٹ واز 97 ان دا شیڈ، کہ ٹمپریچر زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو، کہ درجہ حرارت 97 تک چلا جائے. اور 16 بلو زیرو، یا زیرو سے بھی 16 درجے نیچے چلا جائے. زیرو پہ برف جم جاتی ہے، تو برف سے نیچے 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 ویری کولڈ ہوتا ہے. آئی وائپڈ مور سویٹ فرام مائی فیس، میں نے اپنے فیس سے زیادہ اور پسینہ صاف کیا. آئی فالوڈ ہم ڈاؤن دا لٹل پاتھ، اور نیچے جو راستہ تھا چھوٹا اس کے اوپر فالو، ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. بٹوین دا پاسچر اینڈ دا میڈو، پاسچر جو چراگاہ ہوتی ہے، میڈو یہ جو کھلے کھیت اندر گھاس ہی گھاس ہوتی ہے، تو ان کے درمیان میں سے یہ گزر رہے ہیں. سڈنلی اچانک، ہی اسٹاپڈ، وہ رکے، ابا جان رکے. ایٹ دی ایج آف دا میڈو، چراگاہ کے کنارے پر. ٹک ہز پاکٹ نائف، اپنی جیب والی چھری نکالی. فرام ہز پاکٹ، اپنی جیب سے. اینڈ کٹ، اور کاٹا. اے ویسپ آف الفا الفا، ویسپ مطلب ایک گٹھا، جیسے ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں کوئی چیز، جیسے آپ نے کبھی دھنیا اگر اتارا ہو تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو پکڑتے ہو ہاتھ میں اور چھری سے اس کو کاٹ لیتے ہو. تو انہوں نے ابھی ایک دم رک کے تو ایک گٹھا جو ہے وہ الفا الفا کا کاٹا. ہی ہیلڈ اٹ اپ بٹوین ہم اینڈ دا سن، اور انہوں نے اوپر کھڑا کیا جیسے سورج ہو تو ہم کوئی اوٹ بناتے ہیں نا، تو انہوں نے ایسے ہی اپنے اور سورج کے درمیان میں اس جو گرین الفا الفا، جو الفا الفا ایک گھاس کی قسم ہے، تو یہ گھوڑوں کو کھلائی جاتی ہے، کافی اچھی قسم ہوتی ہے یہ. تو انہوں نے اس کو اپنے اور سورج کے درمیان میں کر لیا. لک ایٹ دس جیس، اور کیا کہتے ہیں، دیکھو جیس. ہی بریگڈ، انہوں نے کافی فخر سے کہا. بریگ کا مطلب شیخی سے کہا. ڈیڈ یو ایور سی بیٹر الفا الفا گرو آؤٹ آف دا ارتھ، کیا تم نے زمین پر کہیں اس سے بہتر الفا الفا اگتا دیکھا ہے. اور بیٹا کیا کہتا ہے، اٹس دا بیسٹ لکنگ ہے آئی ہیو ایور سین اینی پلیس، کہتا ہے کہ یہ سب سے بہترین ہے چارہ ہے جو میں نے زمین پر کہیں بھی دیکھا ہو. ہے ایک براڈر لفظ ہے جو ہم ہر طرح کے چارے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آئی سیڈ، میں نے کہا. آئی ہیو ناٹ سین بیٹر لکنگ الفا الفا ایون ان دا لیٹر سینڈی ریور باٹمز، بیٹا کہتا ہے میں نے اس سے بہتر الفا الفا نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جو چھوٹے ریت کے جو میدان ہوتے ہیں نا، جہاں پہ ریت کی جو ریور کی دریائی جو ہوتی ہے ریت، وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے تو لٹل سینڈی ریور باٹمز میں بھی اس طرح کی جو الفا الفا ہے وہ اگتی ہوئی نہیں دیکھی. تو آپ یہاں تو پہاڑیوں پہ اتنی اچھی ہے. وین آئی باٹ دس لٹل فارم، اب ابا جان بیٹے کو بتا رہی ہیں، جب میں نے یہ چھوٹا سا فارم خریدا. ایوری باڈی اراؤنڈ ہیئر، یہاں پر ہر بندے نے. سیڈ کہا. آئی وڈ اینڈ اپ ود مائی فیملی، میں ختم ہو جاؤں گا اپنی فیملی کے ساتھ. ایٹ دا کنٹری پور فارم، اس غریب سے فارم کے اوپر. اف آئی ٹرائی ٹو میک اے لیونگ ہیئر، اگر میں نے اس کے ذریعے اپنی روزی کمانی شروع کی. ہی بریکڈ اگین، انہوں نے دوبارہ شوخی سے کہا، فخر سے کہا. اٹ ٹوک می 30 years، مجھے 30 سال لگے. ٹو امپروو دیز اولڈ ورن آؤٹ ایکرز ٹو بیکم ڈو دس، کہ ان بنجر اکھڑے ہوئے جو جگہیں تھیں ان کو اس قابل بنانے میں. آئی لائک دیز ورڈز جیس، مجھے یہ لکڑیاں بہت پسند ہے جیس. فادر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. مائی فادر سیڈ، میرے ابا جان نے کہا. ریممبر، یاد کرو. وین وی یوز ٹو کم ہیئر، جب ہم یہاں آیا کرتے تھے. ٹو ہنٹ فار اسکوئرلز، گلہریوں کا شکار کرنے. ریممبر وین وی سیٹ بینیتھ دیز ہیکریز، ہیکریز اخروٹ کی طرح کے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم بیٹھا کرتے تھے ہکریز کے درختوں کے نیچے. اینڈ دا اسکوئرلز
threw green hickory shells down at us. اور squirrel جو گلیریاں ہوتی ہیں نا یہ بڑے مزے سے اخروٹ کے اور یہ جتنے بھی اس طرح کے شیل والے نٹس والے جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی اللہ پاک نے فروٹس بنائے ہیں تو گلہریاں بڑے مزے سے اس کو کھول لیتی ہیں. تو یہ جو یہ اخروٹ کے درخت پہ فادر اپنی پرانی میموری اپنے بیٹے کو یاد کرا رہا ہے کہ جب ہم نیچے بیٹھا کرتے تھے ہکری ٹریز کے نیچے تو اسکوئرلز جو ہوتی تھیں وہ گرین جو شیلز ہوتے تھے وہ ہمارے اوپر پھینکا کرتی تھی. دی مارننگ ونڈ جسٹ ایٹ دا بریک آف ڈے ان اگست واز سو گڈ ٹو بریتھ. اگست کے مہینوں میں جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے جو ہی دن نکلتا ہے وہ بہت اچھی تھی سانس لینے کے لیے. I can't forget those days. میں ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتا. And in October اور اکتوبر میں when the rabbits were ripe جب خرگوش جو ripe کا مطلب ہوتا ہے پکنا یہاں پر rabbits جو ہوتے وہ جب پورے جوان ہوتے ہیں and frost مطلب جو برف جمی ہوتی ہے had come وہ بھی آ چکی ہوتی ہے and the hickory leaves had turned yellow اور hickory کے جو leaves ہوتے ہیں وہ yellow ہو گئے ہوتے ہیں. and when the October winds blow اور جب اکتوبر کی ہوائیں چلتی ہیں they rustle the big leaves وہ بڑے پتوں میں سرسراہٹ پیدا کرتی ہیں. رسلڈ پیدا کی مطلب یہ پاسٹ کی بات ہے. from the trees درختوں سے and they fell like yellow raindrops to the ground اور وہ بالکل یلو زرد بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گرتے ہیں. ریممبر اسٹوڈنٹس اکتوبر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر سے لے کے جائیں. تو اکتوبر کی ہوائیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جو ہی شام ہوتی ہے تو بڑی مزے کی اچھی ہوائیں چلتی ہیں جس سے پتے گرتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ کسی ایسے درخت کے نیچے کھڑے ہیں جس کے اوپر سے زرد پتے گر رہے ہیں اور وہ جو ہے سافٹ ہوا آپ کو ٹچ کرتی ہے. ویری بیوٹیفل سینری ٹو سی اینڈ ٹو انجوائے. الحمد للہ. اوکے کم بیک. ریممبر یاد کرو ہی سیڈ اس نے کہا لوکنگ ایٹ می ود ہز پیل بلو آئیز میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی پیلی ہوتی ہوئی نیلی آنکھوں سے. ہاؤ آور ہاؤنڈز ہمارے شکاری کتوں کے بارے میں کیا خیال ہے. ریگز اینڈ اسکاؤٹ اب یہ ان کے نام تھے شکاری کتوں کے. وڈ میک دا ریبٹ سرکل جو ریبٹس کے گرد دائرہ بنا لیتے تھے. دیز ور گڈ ڈیز یہ بہت اچھے دن تھے. یس دیٹس وائی آئی ریممبر دس ماؤنٹین یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ پہاڑ بہت پسند ہے. از دیٹ واٹ یو وانٹیڈ ٹو شو می آئی آسک. اب بیٹا پوچھتا ہے کیا یہ وہ چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے. او نو نو ابا جان کہتے ہیں او نہیں نہیں. ہی سیڈ ایز ہی بگین ٹو کلائم دا سیکنڈ بلف دیٹ لفٹڈ ابرپٹلی فرام دا فلیٹ ٹوورڈ دا اسکائی. انہوں نے کہا جب ہی انہوں نے چڑھنا شروع کیا جو دوسری چوٹی تھی جو اچانک جو ہے ابرپٹلی جو اچانک فلیٹ ہو جاتی ہے بالکل سیدھی ہو جاتی ہے آسمان کی طرف. مطلب پہلے تو پہاڑ میں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی نا اب جو آگے راستہ آ رہا ہے وہ بالکل فلیٹ ہے. دا پائنز جو صنوبر کے درخت ہوتے ہیں ان کے آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا یا اگر آپ کبھی ناردرن ایریاز میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتے سوئیوں کی طرح ان کے پتے ہوتے ہیں اور وہ بہت اونچے ہوتے ہیں. The pine on the top of mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. پائن کی اب جو ٹاپ تھی جو ان کا اوپر والی کینوپی ہوتی ہے وہ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے ان کی جو فنگرز ہیں وہ سفید بادلوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہیں. ان کے ساتھ ان کی شاخیں جو ہیں وہ بادلوں سے میٹ کر رہی ہیں. واٹ ایور مائی فادر وانٹیڈ می ٹو سی جو بھی میرے ابا جان مجھے دکھانا چاہتے تھے واز آن ٹاپ آف دا ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم وہ فارم کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھی. اینڈ ود دا ایکسیپشن آف دا لاسٹ 3 years اور پچھلے دنوں کے علاوہ آئی ہیڈ بین اوور دس پوائنٹ مینی ٹائمس میں اس جگہ پر کئی دفعہ پہلے آ چکا تھا. ہو سکتا ہے وہ کہیں اسٹڈی کرنے گیا ہو جو بیٹا ہے تو اب 3 سال کے بعد واپس آیا ہو. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. میں نے اتنی اونچی جگہ پہ ایسی اس طرح کی رگڈ سوکھی ہوئی خراب سی جگہ پر اتنی بہترین چیز کبھی نہیں دیکھی. I had seen the beauty of many wild flowers. Wild کا مطلب جنگلی جو خود بخود اگ جاتے ہیں جنہیں ہم نہیں اگاتے.
میں نے وہاں پر بہت سارے جنگلی پھول دیکھے. اے فیو راک کلیفس, کچھ چٹانوں کی چوٹیاں دیکھیں. اینڈ مینی اسپیسیز آف ہارڈ اینڈ سافٹ ووڈ ٹریز, اور بہت زیادہ اقسام دیکھی سخت اور نرم لکڑی والے درختوں کی. کچھ درختوں کی لکڑی سخت ہوتی ہے, کچھ کی نرم ہوتی ہے. وائی ڈو یو ٹیک دا پاتھ اسٹریٹ اپ دا پوائنٹ, آئی آسکڈ. بیٹا پوچھتا ہے کہ آپ نے اوپر آنے کے لیے بالکل سیدھا راستہ کیوں اختیار کیا. لک ایٹ دیز ادر پاتھس, ان باقی راستوں کی طرف بھی دیکھیں. واٹ آر دے ڈوئنگ ہیئر, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ آپ اتنا مشکل آپ نے راستہ کیوں چوز کیا, آپ کسی اور راستے سے بھی آ سکتے تھے. ود ان دا ڈسٹینس آف اے فیو یارڈس, کچھ گز کے فاصلے پر. سیورل پاتھس لیفٹ دا مین پاتھ, کچھ جو آگے سے, جیسے ایک پیچھے سے ایک مین راستہ آتا ہے اور اس سے آگے سے اور کئی چھوٹے چھوٹے راستے نکل آتے ہیں. اینڈ سرکل راؤنڈ دا سلوپ, اور وہ پہاڑی کے ارد گرد جو تھے وہ سارے جو ہیں وہ جو سارے راستے ہیں وہ پہاڑی کے گرد ہی جاتے ہیں. گریجولی, آہستہ آہستہ کلائمبنگ دا ماؤنٹین, جن کے اوپر چڑھتا ہوا وہ ماؤنٹین پہ بندہ چڑھ سکتا ہے. مطلب صرف جس راستے سے یہ آ رہے تھے صرف وہی راستہ نہیں تھا. آل پاتھس گو ٹو دا سیم پلیس, سارے راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں. ہی آنسرڈ, اس نے جواب دیا. دین وائی ڈو یو ٹیک دا اسٹیپ ون, پھر بیٹا کہتا ہے پھر آپ نے سب سے ڈلوان کیوں لیا. آئی آسکڈ, میں نے پوچھا. آئیل ایکسپلین لیٹر, میں اس کی بعد میں وضاحت کروں گا. ہی اسپوک, وہ بولے. وتھ ہاف بریتھس, آدھے آدھے سانس کے ساتھ. ہی ریسٹڈ اے منٹ, انہوں نے 1 منٹ آرام کیا. ٹو کیچ ہز سیکنڈ ونڈ, کہ وہ اگلا سیکنڈ پوائنٹ پہ جا سکیں. وائل آئی مینجڈ, میں نے مینج کیا. ٹو اسٹینڈ آن دا پاتھ, راستے میں ہی کھڑا ہو کر. بائی ہولڈنگ اے لٹل سیپلنگ, ایک چھوٹا سا جو نیا کوئی پودا اگ رہا اس کو پکڑ کے. بیکاز اٹ واز ٹو اسٹیپ, کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈھلوانی راستہ تھا. فار مائی فیٹ, میرے پاؤں کے لیے. ٹو ہولڈ انلیس آئی بریسڈ مائی سیلف, کہ جب تک میں کسی چیز کو پکڑ نہ لیتا میرے لیے مشکل تھا اپنے پاؤں کو وہاں پر رکھنا گاڑ کے. دین مائی فادر اسٹارٹیڈ ٹو موو سلولی اپ دا پاتھ اگین, پھر میرے فادر نے کیا کیا کہ اگین شروع کر دیا آہستہ آہستہ راستے کے اوپر چڑھنا. سپورٹنگ ہم سیلف, خود کو سہارا دیتے ہوئے. ود ہز کین, اپنی چھڑی کے ساتھ. آئی فالوڈ ایٹ ہز ہیلز, اور میں ان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا تھا. مطلب جہاں ابا جان پاؤں رکھتے تھے وہیں میں پاؤں رکھتا تھا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی جگہ پہ جائیں نا, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ بندہ پاؤں رکھ رہا ہے, کبھی ہائکنگ پہ کبھی اس طرح, تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں کہ کہیں ہم گر نہ جائیں. تو بالکل یہ بھی اپنے ابا جان کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا تھا. پاؤں پہ پاؤں رکھنے کا مطلب یہ کہ جہاں ان کے ابا جان پاؤں رکھتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے تو یہ وہی راستہ فالو کرتا تھا. جسٹ اے فیو اسٹیپس ان فرنٹ آف ہیم, ان سے ابھی کچھ قدم کے فاصلے پر ہی. اے فاکس اسکوئرل کراس دا پاتھ, ایک لومڑ کی طرح کی اسکوئرل, مطلب یہ اسکوئرل ہے تو گلہری لیکن تھوڑی بڑی ہوتی ہے, تو اس نے ان کا راستہ کاٹا, ان کے راستے کے آگے سے گزری. اینڈ رین اپ اے ہکری ٹری, اور گزرتے گزرتے ایک ہکری کے ٹری کے اوپر چڑھ گئی. جیسے بالکل ہم جا رہے ہوں تو ہمارے آگے سے اچانک ایک گلہری آ جائے. لولی سین. سی دیٹ جیس, اس کو دیکھو جیس. ہی شاؤٹیڈ, وہ چلائے. جیسے ہم ایکسائٹمنٹ میں کہتے ہیں وہ دیکھو. یس آئی ڈیڈ, کہتے ہیں ہاں. بیٹا کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا. آئی آنسرڈ, میں نے جواب دیا. دیٹ برنگس بیک سم تھنگ ٹو می, یہ مجھے کچھ واپس یاد دلاتا ہے. ہی سیڈ, انہوں نے کہا. برنگ بیک دا اولڈ ڈیز, پرانے دنوں کو یاد دلاتا ہے. ٹو سی اے فاکس اسکوئرل, ایک فاکس اسکوئرل کو دیکھنا. بٹ دس وانٹ برنگ بیک ایز مچ ایز سم تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو, کہتا ہے لیکن یہ اتنا کچھ یاد نہیں دلاتا جتنا وہ دلائے گا جو میں تمہیں ابھی دکھانے جا رہا ہوں. مائی کیوروسٹی واز اراؤزڈ, اراؤزڈ کا مطلب بڑھ جانا. میرا جو تجسس تھا وہ بہت بڑھ گیا. آئی تھاٹ, میں نے سوچا. ہی ہیڈ فاؤنڈ اے نیو کائنڈ آف وائلڈ گراس, کہ شاید میرے ابا جان کو کوئی جنگلی گراس کی نئی قسم مل گئی ہے. اور این انفیملیئر ہرب, یا کوئی ایسی ہرب ملی ہے, ایسی جڑی بوٹی ملی ہے جو ہمیں پہلے نہیں تھا پتہ. اور اے نیو کائنڈ آف ٹری, یا پھر ایک نئی قسم کا درخت مل گیا. فار آئی ریممبر, جہاں تک مجھے یاد تھا. دا ٹائم ہی ہیڈ فاؤنڈ اے کافی ٹری, وہ والا وقت جب ان کو ایک کافی کا ٹری ملا تھا. ان آور ووڈس, ہمارے ہی جنگلات میں. اٹ از ایز فار ایز آئی نو, یہ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ گروئنگ ان آور کنٹری, کہ ان کے پاس جو اگا تھا وہ ان کی کنٹری میں صرف انہی کے پاس تھا. اونلی ٹوائس ڈیڈ مائی فادر اسٹاپ ٹو وائپ دا سویٹ فرام ہز آئیز, ٹوائس کا مطلب 2 دفعہ.
صرف 2 دفعہ میرے ابا جان رکے پسینہ صاف کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے ایز ہی کلائمڈ دا اسٹریٹ سیکنڈ اسٹیپ بلف. جو ہی وہ اگلی ڈھلانی سطح پر چڑھے دا فنگرز آف پوائنٹس جہاں پر جو صنوبر کے درخت تھے وہ بالکل ایسے اونچے تھے. وی ریچڈ دا لمبلیس لمبس کہتے ہیں ہمارے بازوؤں کو, ہمارے ٹانگوں کو. تو پلانٹس کی لمبس کیا ہوتی ہیں؟ ان کی شاخیں. وی ریچڈ دا لمبلیس ٹرنکس آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنس. ہم اب ان کے جو آگے جو پائن ٹریز تھے ان کے تنوں کے پاس پہنچ چکے تھے, اور وہ تنے کس طرح جیسے ہمارے سفیدے کے درخت ہوتے ہیں نا بالکل سیدھے, بالکل ویسے ہی یہ اب ان ٹرنکس کے پاس, ٹرنکس مینس جو موٹے موٹے تنے ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ چکے تھے. ہوز برانچز ریچڈ ٹورڈ دا بلو ڈیپتھ آف اسکائی. جن کی جو شاخیں تھیں جو اوپر کو جا رہی تھیں وہ آسمان کی گہرائیوں کی طرف گئی ہوئی تھیں, اور دا وائٹ کلاؤڈ یا پھر سفید بادلوں کے ساتھ واز ناؤ گون. اور لیکن وہ جو بادل وغیرہ تھے وہ اب نظر نہیں آ رہے تھے. آئی سا اے کلیئرنگ. میں نے ایک صاف کی ہوئی چیز دیکھی. اے اسمال کلیئرنگ آف ناٹ مور دین 3/4 آف این ایکڑ. 1 ایکڑ کا تقریباً 3/4 حصہ. ان دی ہارٹ آف دس وائلڈرنیس. وائلڈرنیس کا مطلب کھلی جگہ جہاں کوئی نہ ہو. جیسے صحرا ایک وائلڈرنیس ہے, جیسے ہم کہیں الاسکا میں چلے جائیں ہمارے ارد گرد کچھ بھی نہ ہو تو وہ ایک وائلڈرنیس ہے. بالکل ایسے ہی ان کی پہاڑی پر. تو ایسی وائلڈ جگہ پر ایک اتنا صاف کیا ہوا کہتا تھا رائٹ آن دی ٹاپ آف ماؤنٹین. بالکل پہاڑ کی چوٹی کے اوپر. پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ بادل نیچے رہ جاتے ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں اوپر ہوتی ہیں. تو یہ بالکل ایسا ہی ایک نظارہ تھا جو اس کے ابا جان نے پریپیئر کیا ہوا تھا. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. ناؤ اب یو آر کمنگ ٹو سم تھنگ سن. اب ابا جان کہتے ہیں اب تم کسی جگہ پہ آ گئے ہو. ہی سیڈ, انہوں نے کہا, ایز ہی پش ڈاؤن دا ٹاپ وائر. جو ہی انہوں نے ان کے ابا جان نے پش ڈاؤن نیچے کی ٹاپ وائر سب سے اوپر والی تار. سو ہی کوڈ کراس دا فینس, تاکہ وہ فینس کو کراس کر سکے. فینس کیا ہوتی ہے؟ جو کانٹوں والی ہم نے باڑ نہیں لگائی ہوتی پودوں کے ارد گرد, وہ انہوں نے نیچے کی تاکہ اندر داخل ہو سکے. دس از سم تھنگ آئی وانٹ یو ٹو سی. یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھو. ہو ڈیڈ دس. اب بیٹا کہتے ہیں یہ کس نے کہا؟ آئی آسک, میں نے پوچھا. ہو کلیئر دس لینڈ. یہ لینڈ کس نے صاف کیا؟ اینڈ فینس ڈٹ. اور اس کے ارد گرد یہ تاروں والی باڑ کس نے لگا دی ہے؟ فینس ڈٹ اگینسٹ واٹ. کس کے خلاف باڑ لگائی ہے؟ مطلب اتنی اونچی جگہ پہ کون آئے گا؟ اسٹرے کیٹل. اسٹرے کا مطلب بھٹکتے ہوئے, کیٹل مویشی. اف دے ایور گیٹ آؤٹ آف پاسچر, اگر کبھی وہ اپنی چراگاہ سے نکل جائیں. ہی آنسرڈ می کرٹلی, انہوں نے مجھے فوراً آنسر دیا. آئی کلیئر دس لینڈ. میں نے اس لینڈ کو صاف کی ہے. اینڈ آئی فینسڈ اٹ, اور میں نے اس کو باڑ لگائی ہے. ابا جان یہ کہتے ہیں اب اپنے بیٹے کو, میں نے ہی صاف کی ہے اور میں نے اس کو باڑ لگائی ہے. اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ بٹ وائی ڈیڈ یو ایور کلائم ٹو دس ماؤنٹین ٹاپ اینڈ ڈو دس. لیکن آپ نے اس ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر کیوں آئے اور یہ کام کیا؟ آئی آسکڈ ہم. لک ایٹ دا فرٹائل لینڈ. نیچے زرخیز میدان کو دیکھیں. وی ہیو ان دا ویلی, جو ہمارے پاس وادی میں ہے. بیٹا کہتا ہے آپ نے اتنی محنت کیوں کیا اوپر آ کے, اتنی ٹاپ پہ آ کے؟ نیچے وادی میں اتنی جگہ ہے, نیچے وادی میں زرخیز جگہ ہے. فرٹائل کا مطلب زرخیز. ابا جان کہتے ہیں فرٹائل, زرخیز. ہی لافڈ, وہ ہنسے. ایز ہی ریچ ڈاؤن, جو ہی وہ نیچے گئے. اینڈ پکڈ اپ اے ڈبل ہینڈ فل آف لیف راڈ, اور نیچے سے کیا اٹھایا؟ ڈبل ہینڈ فل, دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے نا, جیسے ہم لیف راڈ لوم, جیسے ہم مٹی کو اٹھا لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ. تو لیف راڈ لوم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی مٹی ہوتی ہے جس میں پتے گرے ہوں اور وہ کالے کالے ہو کے, تو وہ ایک بڑی زرخیز مٹی بناتے ہیں, جیسے باغ میں اکثر ہوتی ہے, نرسری وغیرہ میں جائیں تو اس کو لوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں راڈ کا مطلب جس میں گلے سڑے پتے ہوں. دس از دا لینڈ سن. یہ جگہ ہے بیٹے. دس از اٹ, یہ ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ آل کائنڈس آف لینڈ. میں نے ہر طرح کی زمین جو ہے اس کو ٹرائی کیا ہے. دین ہی اسمیلڈ دا ڈرٹ. پھر انہوں نے مٹی کو اسمیل کیا. ہی ویفڈ, انہوں نے سونگا. اینڈ ویفڈ, اور پھر سونگا. دا اسمیل آف دس وائلڈ ڈرٹ, اس جنگلی مٹی کو. انٹو ہز نوسٹرلز, اپنے نتنوں میں. مطلب وہ جیسے بندہ بہترین چیز کو سنیف کرتا ہے, سونگتا ہے. نوسٹرل جو نتنے, یہ جو ہمارے ناک کے سوراخ ہے, تو ہم ایسے قریب کر کے اسمیل کرتے ہیں نا,
जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह, ही सैड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर्स, जो ही उन्होंने जो डर्ट है उनको अपनी फिंगर से नीचे जाने दिया। हाथ में रेत या मिट्टी पकड़ो, उसको फिंगर से नीचे जाने दो। दिस इज़ अ फीलिंग जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दीज आर माई फेवरेट लाइन्स। इट्स प्लीजेंट टू टच टू, इसको छूना भी बड़ा खुशगवार है। ही एडेड, उन्होंने जो है इजाफा किया। बट डैड, लेकिन अब्बा जान, आई सैड, मैंने कहा। आई नो वट यू थिंक, हे इंटरप्टेड, उन्होंने अब बात काट के कहा, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी अम्मा जान भी सेम ही चीज़ जो है वो सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है, वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज़, yams एंड टोमेटोज़, वो ये सोचती है कि मैं हमेशा क्यों ऊपर चढ़ा अपनी इस माउंटेन की टॉप पे उगाने के लिए आलू, yams, रतालू होते, ये पता क्या होते हैं, जिस तरह बिल्कुल शक्करकंदी होती है ना, जो जिस तरह उसकी जड़ें होती हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको उगाओ तो उनके नीचे काफ़ी बड़ी जो है वो रूट्स बन जाती हैं। तो इन रूट्स की लॉट मैनी डिशेस चाइना वगैरह में बनाई जाती हैं, बिल्कुल शक्करकंदी की तरह की होती है, मोटी मोटी रूट्स। टोमेटोज़ आपको बेहतरीन पता है। बट जैस ही आलमोस्ट विस्पर्स, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, एनी थिंग ग्राउंड इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, कहते हैं उसके फादर कि जब कोई भी चीज़ ऐसी नई जगह पे उगाई जाओ तो उसका जो फ्लेवर होता है, उसका जो जायका होता है वो बहुत अच्छा होता है। वेट अंटिल माई टोमेटोज़ आर राइप, इंतज़ार करो यहाँ तक कि मेरे टमाटर पक जाएं। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टोमेटोज़ इन योर लाइफ, तुम इस तरह के मीठे टमाटर तुमने कभी नहीं खाए होंगे। दे विल सून बी राइप टू, ये भी बिल्कुल जल्दी पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा, एज आई लुक, जैसे ही मैंने देखा, एट द डजन, एक दर्जन, और मोर रोज ऑफ टोमेटोज़ ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, पैच के जो निचला साइड था, जो ऊपर टॉप पे पहाड़ी पे साफ़ किया हुआ एक पैच था, उसकी एक साइड पे तकरीबन एक दर्जन रोज़ जो थी वो टमाटोज़ की थी एक साइड पे। देन अबव द टोमेटोज़, फिर टोमेटोज़ के ऊपर वर ए हाफ डजन रोज ऑफ yams, तकरीबन आधी दर्जन जो थी कितार में वो yams की थी, रतालू की। अबव द yams वर, yams के अगली वाली साइड पे क्या था, पर शायद 3 डजन रोज ऑफ पोटैटोज़, तकरीबन 3 दर्जन जो कितारें थी वो तकरीबन आलूओं की थी। आई डोंट सी ए वीड इन दिस पैच, मुझे यहाँ पर कोई जड़ी बूटी नहीं नज़र आ रही। आई लाफ्ड, मैं हंसा। व्हाट्स दे ग्रो हेयर, क्या ये यहाँ नहीं उगती? बेटा कहता है, यहाँ पर कोई झाड़ी नहीं है क्या, वहाँ यहाँ नहीं उगती? आई वॉन्ट लेट एम, ही सेड, अब अब्बा जान कहते हैं मैं उन्हें उगने ही नहीं दूँगा। नो दिस इज़ व्हाट, अब ये है, आई हैव बीन वेटिंग यू टू सी, जो मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हें दिखाऊं। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, आई ब्रैग्ड। अब बेटा जो है वो शौक़ी से बोलता है, फ़ख्र से बोलता है, दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, ये सबसे ज़्यादा साफ़ किया हुआ कोई किता है, कोई जगह है जो मैंने कभी देखा हो। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि आप इस माउंटेन के ऊपर इतनी ऊपर क्यों आए इस किते को साफ़ करने के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर्स आर्डर, और आपने सब किया अपने डॉक्टर के ऑर्डर के ख़िलाफ़। विच वन, कौन सा ऑर्डर? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, लाफिंग, हंसते हुए, कहते हैं कौन सा ऑर्डर, क्योंकि ये इतने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे इसके अब्बा जान जैस के, और हर डॉक्टर ने यही कहा था, जनाब आप बिल्कुल भी ना चलें, आप बिल्कुल भी मूव ना करें। देन ही सैट डाउन, तब वो नीचे बैठ के, ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े ओक, शाबलोत का दरख्त होता है काफ़ी बड़ा, स्टम्प का मतलब जैसे हम दरख्त को काट लेते हैं ऊपर से तो वो भी ज़मीन के अंदर ही होता है, तो उसकी वो बड़ी मज़े की चेयर की तरह की वो बनी होती है, नीचे जो तना होता है, तो उसके ऊपर बैठ गया। एंड आई सैट डाउन ऑन ए स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, और कहता है मैं भी बैठ गया। कहाँ पर? एक साथ में एक और दरख्त था, उसकी स्टम्प पे, उसके तने पे, नियर हिम, उनके करीब। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, बस पूरी माउंटेन में यही जगह थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पर सूरज की शुआएँ सीधी ग्राउंड तक आती थी। हम मैदानी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं ना, हम उस तरह से कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। जो पहाड़ों में रहते हैं ना, उनको नहीं पता, उनका सूरज की शुआएँ हर तरफ एक जैसी नहीं पड़ती, एक साइड पे पड़ती हैं
بہت اوپر پڑتی ہوں گی اور ایک سائڈ پہ تو بالکل آتی نہیں ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی یہ اب اتنی ٹاپ پہ چلے گئے تھے کہ سورج کی شعائیں بالکل ڈائریکٹ اوپر پڑ رہی تھیں. اینڈ آن دا لوور سائڈ آف دا کلیئرنگ, اور جو اس نے صاف کیا ہوا تھا اس کے نیچے والی سائڈ پہ, دیر واز اے ریم آف شیڈو اوور دا روز آف ڈارک اسٹالورٹ پلانٹس لوٹڈ ود گرین ٹومیٹوز. اور جہاں پر یہ بیٹھے تھے وہاں پر شیڈو کے سائے میں لوڈڈ لدے ہوئے تھے ڈارک اسٹالورٹ پلانٹس, بہت پیارے, ایسے ایسے گرین کے وہ ڈارک فیل ہوتے تھے اور وہ لدے ہوئے تھے ٹماٹر کے ساتھ. واٹ از دا ریزن فار یور پلانٹنگ دس پیچ اپ ہیئر آئی آسک. اور اب بیٹھ کے پھر بیٹا یہ پوچھ رہا ہے کہ اتنی اوپر آ کے پلانٹنگ کا مقصد بتائیں. 20 ٹائمز ان مائی لائف. اب فادر کیا کہتے ہیں, 20 دفعہ میری زندگی میں, ہی سیڈ, انہوں نے کہا, اے ڈاکٹر ہیز ٹولڈ می, ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا, ٹو گو ہوم, کہ گھر جاؤ, اینڈ بی ود مائی فیملی, اور اپنے خاندان کے ساتھ رہو, ایز لانگ ایز آئی کوڈ, اتنا جتنا تم رہ سکتے ہو. ٹولڈ می ناٹ ٹو ورک, مجھے بتایا ڈاکٹر نے کہ کام بالکل بھی نہ کروں, ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ, کوئی کام نہ کروں, بٹ ٹو لیو اینڈ انجوائے دا فیو ڈیز آئی ہیڈ لیفٹ ود می, میں ان دنوں کو انجوائے کروں, کچھ چند دنوں کو جو میرے ساتھ رہ گئے ہیں. اف دا ڈاکٹرز ہیو بین رائٹ. اب فادر کیا کہتے ہیں, فادر کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹروں کے پاس کوئی حق ہوتا, کوئی رائٹ ہوتا, ہی سیڈ, اس نے کہا, ونکنگ ایٹ می, میری طرف دیکھتے ہوئے, مطلب جیسے بندہ کسی کو بتاتے ہوئے اپنی آنکھیں اس پہ ٹکا لیتا ہے نا, آئی ہیو چیٹڈ ڈیتھ مینی ٹائمس, تو میں نے موت کو کئی دفعہ دھوکہ دی ہے. اب فادر کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کے پاس کوئی رائٹ ہوتا کسی بندے کی زندگی موت کا, تو پھر اس کے حساب سے تو میں نے جو وہ ہے موت ہے اس کو بڑی دفعہ دھوکہ دیا ہے. پتہ ہے یہاں بھی بیمار ہو نا کوئی, تو اب ہم امید چھوڑ جاتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ ان کو گھر لے جائیں, آرام کریں, کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ جو بندہ ہے جس کی یہ سٹوری ہے, اس کو بھی ڈاکٹرز نے ایسے کہہ دیا تھا, لیکن دیکھیے اس نے کیا کیا کیا. ناؤ آئی ہیو ریچڈ دا ایئرس, اب میں ان سالوں تک پہنچ چکا ہوں. دا گڈ بک الاؤز ٹو مین ان ہز لائف ٹائم اپون دس ارتھ. گڈ بکس کون سی ہیں, جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, چاہے کوئی کرسچن ہو, چاہے کوئی جو ہو, چاہے کوئی مسلم ہو, ہر بندہ بلیو کرتا ہے زندگی اور موت کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بتا دیا. اب گڈ بک جو انجیل ہے نا, جو عیسائی پڑھتے ہیں, اس کے مطابق انسان کی جو زندگی ہے وہ ایوریج وہ 70 سال ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اب یہ بندہ تقریباً 70 سال کا خود بھی ہو چکا ہے, تو کہتے ہیں آپ دیکھو میں اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جو اللہ پاک نے زیادہ تر لوگوں کو دی ہے. allows the man in his lifetime upon this earth, اس زمین پر 3 score years and 10, ایک سکور ہوتا ہے 20 years کا, تو 3 مطلب 60 years and 10 اور 10 ٹوٹل ملا کے 70 ہو گئے, ٹھیک ہے. he got up from the stump, اب وہ stump کے اوپر سے کھڑا ہو گیا, and wiped the rain drops, اور جو بارش کی طرح اس کے ماتھے کے اوپر جو پسینہ نکل رہا تھا ان کو وائپ کیا. from his red wrinkled face, اپنے سرخ رنکلڈ جھریوں والے فیس سے, with his old big blue bandana, bandana ایک رومال, بڑے رومال کی ٹائپ ہے, اس کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ہے جھریوں والے ریڈ چہرے سے پسینہ صاف کیا. ریڈ کیوں ہو گیا ہوگا, ویسے بھی گرمی میں پتہ جاؤ تو ریڈ ہو جاتے. اینڈ سم تھنگ ایلس جیس, اور کچھ اور بھی جیس, ہی سیڈ, انہوں نے کہا, مانیٹرنگ فار می, مجھے مانیٹر, جیسے مانیٹر کیا کرتے ہیں آگے ہو کے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, تو گائیڈ کرتے ہوئے, فار می ٹو فالو, مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ. ٹو دا اپر ایج آف دا کلیئرنگ, کلیئرنگ کے اور اوپر جاتے ہوئے, یو وانٹ انڈرسٹینڈ, تم نہیں سمجھو گے, انٹل یو ریچ 3 score and 10, تم میری بات کو نہیں سمجھو گے جب تک تم 70 سال کو نہیں پہنچ سکتے. آفٹر دیز ایئرز یور ٹائم از borrowed, ان سالوں کے بعد آپ کا ٹائم بارو ہوتا ہے, مطلب وہ قرض ہوتا ہے. اینڈ وین یو لیو آن دیٹ کائنڈ آف ٹائم, اور جب آپ اس طرح کے ٹائم میں رہتے ہو, سم تھنگ گوز بیک, کچھ چیزیں واپس یاد آتی ہیں. سم تھنگ آئی کانٹ ایکسپلین, کچھ ایسی چیزیں جن کو میں کبھی وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا. یو گو بیک ٹو دا پلیسز یو نیو اینڈ لوڈ, آپ ان جگہوں میں واپس جاتے ہو, آپ کی یادیں جاتی ہیں جن کو آپ جانتے تھے اور جن سے آپ کو پیار تھا. سی دی اسٹیپ ہل سلوپ, یہ ڈھلوانی سلوپ دیکھو. ہی پوائنٹڈ ڈاؤن فرام دا اپر, he pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. So wait dears, wait a minute, where is Mobizen? Sorry, I have to
do something to check about recording. Okay, recording is going well. Okay. He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. Deep valley below की तरफ इशारा किया. Your mother and I, तुम्हारी माँ और मैं. When she was 19 and I was 22. जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था. Cleared this mountain, इस पहाड़ी को साफ़ किया था. Together, इकट्ठे. We raised corn, हमने मकई उगाई थी. Beans, फलियाँ उगाई थी. And pumpkins, कद्दू की टाइप, जैसे जिसके मुरब्बे नहीं बनते बड़े बड़े लाइन्स वाले. ही कॉन्टीन्यूड, वो बोलते गए. हिज वॉइस राइजिंग, उनकी आवाज़ बढ़ रही थी. विद एक्साइटमेंट, पुरजोश होकर. ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे थे. दोज वर द डेज, ये वो दिन थे. दिस वॉजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये वो लैंड नहीं था कि जो कोई बिल्ड करता. इट वॉज ऑलरेडी हियर, ये पहले ही यहाँ मौजूद था. एज गॉड हैड मेड इट, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको पहले ही बनाया था. एंड वी हैड टू डू वाज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश, और हमने क्या किया, सिर्फ हमने उसको क्लियर किया, ट्रीज़ को साफ़ किया और जो झाड़ियाँ थी उनको जला दिया. आई आई प्लाउड द माउंटेन, मैंने माउंटेन पे हल चलाया. विद कैटल, मवेशियों के साथ. द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा. इट वाज एवर प्लाउड, पहली दफ़ा सबसे जो इन्होंने ही उस पे हल चलाया था. एंड वी रेज्ड मोर देन ए बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने इतनी गंदम उगाई कि लोग शौक में आ गए. दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, इसीलिए यही वजह है मैं यहाँ वापस आया. आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपने बचपन में चला गया. एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये बिल्कुल वैसा ही लैंड था जैसा इसको छोड़ा गया था. एंड जस ही ब्रैग्ड, उन्होंने अगेन बड़े फ़ख्र से, बड़ी शेखी से कहा. रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, मेरी 70 साल उम्र के बावजूद. आई प्लाउड इट, मैंने इस पे हल चलाया. प्लाउड इट विद द म्यूल, एक खच्चर के साथ. आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मेरे पास थोड़ी सी मदद थी. डन ऑल द वर्क, और ये सारा काम मैंने किया. इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हियर व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड and took home a mess of fox squirrels every evening. ये बिल्कुल वैसे ही लैंड्स की तरह है, वैसा ही है. जब मैं और तुम्हारी अम्मी जान फॉर्म में आते थे, मैं अपनी गन लाता था खेतों में, और घर क्या लेकर जाता था, मैस का मतलब ज़्यादा सारे. फॉक्स स्क्विरल एवरी इवनिंग, फॉक्स स्क्विरल उनके लिए तो हलाल हराम का आई डोंट थिंक कॉन्सेप्ट नहीं है. आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, अब बेटे ने क्या देखा, मैंने देखा वास्ट, बहुत बड़ी माउंटेन स्लोप, माउंटेन की जो ढलान थी, जो स्लोप थी. बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म्ड, जहाँ मेरे अब्बा जान ने और अम्मी जान ने फॉर्म बनाया था, खेत बनाया था. एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था. ईयर्स लेटर, सालों बाद. व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने लैंड बनाया. इट वॉज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये गहरी स्लोप पर था. दैट माई फादर वंस मेड ए लिटल वुडन प्लो, जहाँ पर मेरे फादर ने एक दफ़ा मुझे छोटा सा हल बना के दिया था. दैट वाज व्हेन आई वाज 6 years, जब मैं 6 साल का था ओल्ड. एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू दिस कॉर्न, और वो मुझे जैसे मकई, फील्ड टू थिन कॉर्न, और जब अभी थोड़ी थोड़ी मकई होती है ना, तब वो लेके आए थे. आई लॉस्ट माई लिटिल प्लो इन अ फ्यूरो, फ्यूरो जब हम खेले बनाते हैं ना, तो उसके दरमियान जो जगह होती है, तो कहता है मैंने जब अपना जो हल है उसको खो दिया. एंड आई क्राइड, और मैं रोया. एंड क्राइड, और बहुत रोया. अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, इससे पहले कि उन्होंने मुझे एक और नया हल बना दिया. बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मुझे दूसरे वाला हल कभी भी पसंद नहीं आया जितना मुझे पहला पसंद था. Now to look at the mountain slope, आप पहाड़ी की तरफ देखते हुए. Grown up with tall trees, उगते हुए लंबे दरख्तों के साथ. Many of them big enough, बहुत ज़्यादा उनमें इतने बड़े थे. To have sawed, sawed का मतलब आरी के साथ, कि उनको आरी के आरे आरे पे ले जाकर into lumber, उसको इमारती लकड़ी में तब्दील किया जा सकता था. At मिल में. It was hard to believe, मुश्किल था यकीन करना. That my father and mother had cleared this mountain slope,
کہ میرے امی اور ابو نے اس ماؤنٹین سلوپ کو صاف کیا ہے اینڈ ہینڈ فارمڈ اٹ فار مینی ایئرس، اور اسے اتنے سالوں تک جو ہے اس پہ فارمنگ کی ہے. فار مینی آف دا ٹریز ور 60 feet ٹال، زیادہ تر جو ان میں درخت تھے وہ 60 فیٹ لمبے تھے. اینڈ دا وائلڈ وائنس، اور جو وائلڈ وائنس تھی، وائنس جیسے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، ہیڈ میٹڈ دیئر ٹاپس ٹوگیدر، انہوں نے جو اوپر کے ٹاپ تھی نا ان کو بالکل ایک ایسے قالین کی طرح بنا دیا ہوا تھا. اینڈ جیس ہی آلموسٹ وسپرڈ، اینڈ جیس انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. دا ڈاکٹرز ٹولڈ می، ڈاکٹرز نے مجھے بتایا تھا، ٹو سٹ اسٹل، کہ ایسے ہی بیٹھا رہوں، اینڈ ٹو ٹیک لائف ایزی، اور آسان زندگی گزارو. آئی couldn't ڈو اٹ، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا. آئی ہیڈ ٹو ورک، مجھے کام کرنا تھا. آئی ہیڈ ٹو گو بیک، مجھے واپس جانا تھا. آئی ہیڈ ٹو اسمیل دس ریچ لوم اگین، مجھے اس زرخیز لوم کو، مٹی کو دوبارہ اسمیل کرنا تھا. دس لینڈ از ناٹ لائک دا لینڈ آئی ہیڈ ٹو بلڈ ٹو گرو الفالفا، یہ لینڈ ویسا نہیں تھا جہاں پر میں الفالفا اگاتا. دس از ریئل لینڈ، یہ بالکل اصلی لینڈ ہے. آئی ہیڈ ٹو کم بیک، مجھے واپس آنا تھا. اینڈ ڈگ ان اٹ، اور اس کو کھودنا تھا. آئی ہیڈ ٹو اسمیل اٹ، اسے سونگھنا تھا. سیفٹ اٹ، اس کو ہاتھوں میں جب مٹی کو ہم ہاتھ میں لے کے تو اس کو فنگرز کے ساتھ جیسے مٹی کو کیا کرتے ہیں، مٹی کو نرم کرتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. سفٹ ویسے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں تو وہ سفٹنگ ہوتی ہے. تھرو مائی فنگرز اگین، دوبارہ اپنی انگلیوں میں مٹی کو مسلنا تھا. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ یامس، اور میں یامس کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا. ٹومیٹوز اینڈ پوٹیٹوز گرو ان دس لینڈ، ٹومیٹوز کو، آلوؤں کو جو اس لینڈ میں اگتے ہیں. فرام دا ماؤنٹین ٹاپ آئی لکڈ فار ان ایوری ڈائریکشن، اب ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے میں نے دور ہر طرف نگاہ دوڑائی. اوور دا رگڈ ہلز، یہ جو رگڈ کا مطلب وہ جو اجڑی ہوئی جو ہلز تھیں جو سخت ہوتی ہیں، جن کی کوئی لک نہیں ہوتی. مائی فادر اینڈ مدر ہیڈ کلیئر، جن کو میرے ابا جان اور امی جان نے صاف کیا تھا. اینڈ فارمڈ، اور اگائے تھے. کارن، مکئی، میز اسی کی ٹائپ. اینڈ کین، اور کین جو ہے یہ بھی ایک درخت کی ٹائپ ہے. دی اونلی سلوپ دے ہیڈنٹ کلیئرڈ، صرف ایک جو سلوپ تھی جو انہوں نے کلیئر نہیں تھی کی، واز دا ون فرام وچ مائی فادر ہیڈ کلیئر دس ہز لاسٹ، وہ والی تھی جن کو اس کے ابا جان نے یہ پچھلے سال اس کو بھی جو ہے کلیئر کر لیا تھا. اسمال پیچ، چھوٹا سا کی تھا جو اس نے ابھی دکھایا تھا سب سے ٹاپ پہ. آئی فالوڈ ہم فرام ہز کلیئرنگ ان دا اسکائی، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اس آسمان کی کلیئرنگ پہ، اس آسمان کے قریب خطے پہ، زمین پہ جو انہوں نے صاف کیا تھا. ڈاؤن اے نیو پاتھ، نیچے ایک نئے راستے پر. ٹو ورڈ دا ڈیپ ویلی، نیچے وادی میں جاتے ہوئے. بلو، نیچے. اب یہ اپنی اس اوپر کلیئرنگ ان دا اسکائی سے جو انہوں نے اوپر صاف کیا ہوا تھا، کلیئرنگ ان دا اسکائی صرف ایک اعلیٰ قسم کے لینڈ کو ایک نام دیا ہے بیٹے نے، ٹھیک ہے. تو اب یہ نیچے آ رہے ہیں. بٹ، اور کیا کہہ رہا ہے، بٹ وائی ڈو یو ہیو سو مینی پاتھس کمنگ فرام دا فلیٹ اپ دا اسٹیپ سیکنڈ بلف، کہتا ہے کہ آپ نے اتنے سارے راستوں میں سے یہی کم ڈھلانی راستہ، زیادہ ڈھلانی راستہ کیوں لیا. آئی آسکڈ، میں نے پوچھا. سنس ہی ہیڈ پرومسڈ، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. دیٹ ہی ووڈ ایکسپلین دس ٹو می لیٹر، کہ اس کی میرے ساتھ دوبارہ مجھے وضاحت کریں گے. اب ابا جان بتانے لگے ہیں کہ میں ہمیشہ اتنا سخت راستہ کیوں چوز کرتا رہا اوپر آنے کے لیے. اوہ یس، اوہ ہاں، ہی سیڈ، انہوں نے کہا. ارلی لاسٹ اسپرنگ، پچھلا یہ جو بھی آخری بہار کا موسم گزرا ہے. آئی couldn't climb straight up the steep path، میں اس قابل نہ رہا کہ میں سیدھا راستہ جو ہے اسٹیپ پاتھ اس کے اوپر چڑھ سکوں. دیٹ واز وین دا ڈاکٹر ڈیڈنٹ گیو می اے ویک ٹو لیو، یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے ایک ہفتہ بھی نہیں ہے. آئی میڈ اے لانگر ایزیئر پاتھ، میں نے لمبا لیکن آسان راستہ اختیار کیا. سو آئی ووڈنٹ ہیو ٹو ڈو سو مچ کلائمبنگ، تاکہ مجھے اتنا زیادہ اوپر چڑھنا نہ پڑے. دین ایز آئی گاٹ بیٹر، پھر جب میں بہتر ہوتا گیا. ہی ایکسپلین، انہوں نے وضاحت کی. آئی میڈ این ادر پاتھ دیٹ واز اے لٹل اسٹیپر، میں نے اسے تھوڑا سا مشکل راستہ اختیار کیا، پہلے آسان سے تھوڑے سے مشکل پہ آگے، جو ذرا ڈھلوان والا تھا جو بالکل سیدھا اوپر چڑھتا ہے پہاڑی پہ. اینڈ ایز آئی کنٹینیوڈ ٹو گیٹ بیٹر، اور جب میں بہتر ہوتا گیا. آئی میڈ اسٹیپر پاتھس،
تو میں بالکل سیدھے راستے اختیار کرتا رہا پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے. دیٹ واز ون وے. یہ ایک طریقہ تھا آف نوئنگ، جاننے کا. آئی واز گیٹنگ بیٹر آل ٹائم، کہ میں ہمیشہ بہتر ہو رہا تھا، صحت کی اچھی حالت میں آ رہا تھا. آئی فالوڈ ہیم ڈاؤن دا پاتھ. میں نے نیچے راستے میں ان کے پیچھے پیچھے میں آتا گیا. بیٹا جو ہے دیٹ فاؤنڈ دس وے اینڈ دیٹ، جو ادھر سے ادھر بل کھا رہا تھا. 3 times دا لینتھ آف دا پاتھ وی ہیڈ کلائمڈ. اور یہ اس جس سے پہلے چڑھے تھے اسے 3 گنا جو تھا وہ زیادہ تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں کتنا بڑا لیسن تھا. اگر یہ جو اس کے فادر ہیں جیس کے، وہ آج سے 40 سال پہلے جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بیٹھ جاتے، تو ان کے مسلز ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیتی، اور ہو سکتا ہے واقعی وہ ڈیتھ کے قریب پہنچ چکے ہوتے. زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن امید، ول پاور، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سیلز کی ری گروتھ میں ہیلپ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی امید سے جڑے ہوئے لوگ بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے تو اس کو بالکل ایسے ہی آپ نے لینا ہے کہ جیسے سورج روز نکلتا ہے، تو کبھی اس کے آگے بادل بھی آ جاتے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا، پریشانیوں میں امید کا دامن ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے. یہ سٹوری ہمیشہ یاد رہنے والی ہے، مجھے تو بہت یاد رہتی ہے. دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.